خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایمبیسڈر لاؤنج کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا ہے بلوچستان کے موجودہ حالات۔ اس گفتگو میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہے ایمبیسڈر تنویر خاصخیلی صاحب اور ایمبیسڈر ریاض بخاری صاحب۔ خواتین و حضرات، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے موجودہ حالات کوئی ابھی تازہ واقعات کی وجہ سے نہیں ہو رہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ 50 سال سے بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات، تخریب کاری کے واقعات، مختلف قسم کے ایک ریاست کے خلاف ایک جدوجہد ہو رہی ہے۔ ہم ان سب واقعات اور ان سب کی وجوہات جاننے کے لیے میرے ساتھ یہ جو گفتگو ہے اس پہ ہم انٹریکٹیو سیشن کریں گے۔ میرا پہلا سوال جو ہے وہ میں ایمبیسڈر تنویر خاصخیلی صاحب سے ہے۔ ایمبیسڈر تنویر خاصخیلی صاحب، ابھی ریسنٹلی بلوچستان میں کوئی 70 کے قریب لوگ 36 گھنٹے کے دوران مارے گئے۔ 8 اضلاع میں واقعات ہوئے، سیکیورٹی فورسز کے بھی کوئی 14 کے قریب لوگ مارے گئے، سویلین کوئی 23 کے قریب مارے گئے، اور بھی جگہوں پہ اس طرح واقعات ہوئے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ یکدم یہ واقعات 36 گھنٹے کے اندر 70 لوگوں کا مارنا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ تھینک یو امجد۔ سب سے پہلے تو دس از موسٹ انفارچونیٹ، گو کہ یہ اس طرح کے واقعات کوئی نئی چیز نہیں ہے، پچھلے کتنے دہائیوں سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ کچھ اس طرح لگا جس طرح کہ اسٹیٹ machinery, mechanism was just not there. We can call it whether it was an intelligence failure, either from the military side or the civil law enforcement forces کی طرف سے، جو بھی ہوا ہے صاحب پتا۔ اور یہ اتنی ایکٹیویٹی ایک سکیٹرڈ، آپ ایک جگہ مس کرتے ہیں، دوسری جگہ مس کرتے ہیں، تیسری جگہ مس کرتے ہیں۔ آفٹر آل جس نے کوآرڈینیشن کی ہوگی انہوں نے کوئی کمیونیکیشن تو کی ہوگی نا، کسی نہ کسی طریقے سے کنوے کیا ہوگا، ریکانیسنس کی ہوگی، یہ سب چیزیں کی ہوں گی۔ تو ویئر ور دا پیپل ہو آر سپوز ٹو کیپ این آئی آن سچ ایلیمنٹس؟ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے سب سے۔ اور یہ واقعہ کتنی دیر تک ہوتا رہا، اور کوئی انٹیمیشن پہنچتے پہنچتے بھی وقت لگا۔ آپ کے لیویز پوسٹ اڑا دی گئیں، ٹرکس جل رہے تھے، آفٹر آل کہیں تو کوئی موومنٹ ہو رہی تھی، کوئی تو دیکھ رہا ہوگا کہیں سے، یہ سب چیزیں۔ تو میرے نظر میں اٹس ٹائم ٹو ویک اپ۔ ہم نے ہر دفعہ یہ ہم بات دہراتے ہیں کہ جی اب سختی کی جائے گی، فلاں کی جائے گی، بٹ ہم کیا ہے، ہمارا یہ جوش جذبہ کچھ دن، ہفتہ، مہینہ، اور پھر خاموشی۔ وی آر بیک ٹو اسکوائر ون۔ ریزنس ہم ابھی آگے ڈسکس کریں گے کہ کیوں ہوا، کیا وجہ ہے، بٹ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ، جس کے لیے ہم بے شمار باتیں کرتے ہیں، ٹاک شوز کے اندر، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، مگر پریکٹیکلی ہم نے کیا کیا، دیٹ ہیز ٹو بی سین۔ اور دس از ایک بہت شرم کا مقام میں کہوں گا۔ تنویر، یہ ایک فل فلیجڈ انسرجنسی ہے۔ ہمارا رسپانس جو پچھلے کئی سالوں سے ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کنڈولنس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے اس کی کنڈمنیشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کمپنسیشن۔ یہ آخر یہ ہمارا یہ جو پیٹرن ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم اس کا کوئی مکمل اور دیر پا حل نہ معلوم کرے کہ آخر یہ ایسے واقعات ہو کیوں رہے ہیں۔ امجد، میں بات وہی آ جاتی ہے کہ مطلب میرے نظر میں جب یہ واقعہ ہوا ہے، the Prime Minister should have immediately gone to the capital of Balochistan, Quetta. The National Security Council کی جو میٹنگ ہے، جس کی ہم عرصے بات کرتے ہیں، they should have called that meeting, and all concerned should have been there. اور جو ابھی تک آپ نے پلانز کیے، اور نیشنل ایکشن پلانز and all those, we need to revisit all those. کہ آفٹر آل آپ سے کیا ٹھیک نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے آپ سے قابو نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ کنڈولنسز اور یہ تو ایک نارمل روٹین سا میٹر ہے، یہ تو چلتا رہے گا، اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا یا نہیں ہوگا،
وہ تو بات کی باتیں ہیں، بٹ آپ کو امیجیٹ چونکہ چیز جو چاہیے ایکشن جو کہ ویزیبل ہو گراؤنڈ کو، جو کہ پاکستان کی عوام اور زیادہ سے بڑھ کے بلوچستان کی عوام کو نظر آئے۔ آپ پرائم منسٹر کی وزٹ کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے بلوچستان کے ایک پرائم منسٹر تھے اور اس نے میرے خیال میں اپنے 4 مہینے کے دوران صرف 1 دفعہ یا 2 دفعہ وزٹ کیا ہوگا۔ اب میرا مطلب یہ ہے کہ آخر کیا ہماری یہ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نیکٹا ہمارے پاس ہے، کیا وہ فیل ہو گئے ہیں؟ ابھی پرائم منسٹر نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی جس میں کوئی بھی بلوچ ریپریزنٹیٹیو نہیں تھا، بلوچستان کے نیشنل پارٹیز کے لیڈرز نے کوئی اس میں اٹینڈنس نہیں کی۔ ان کی طرف سے ظاہر ہے ان کی بڑی ڈیپ روٹڈ ایک قسم کی ناراضگی ہے، وہ ناراضگی جاننے کی ضرورت ہے۔ بات وہی آ جاتی ہے گھوم کے کہ یہ اس قسم کے واقعات کچھ دنیا میں اور بھی جگہوں پہ بھی انسرجنسیز ہوتی ہیں، سارا کچھ اور ایک ماڈلز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے طریقہ کار ہیں، کوئی ہم ری انوینٹ نہیں کر رہے ہیں کسی چیز کو۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آفٹر آل یہ کیوں نہیں ہو پا رہا، تو وہ جیسے اگر ہم بات آگے کریں گے تو اس میں پھر بات ڈسکس ہوگی کہ وجوہات کیا تھی اور کن کو انوالو ہونا چاہیے کن کو نہیں ہونا چاہیے، اور جو اسٹیٹ مشینری ہے یا جو حکومت ہے کین دے ریئلی ہینڈل دس سچویشن ایز آف ناؤ۔ ریاض آپ کی طرف آ رہا ہوں، بلوچستان پاکستان کا 40% ایریا بلوچستان کے پاس ہے، کوئی 1.25 کروڑ بلوچستان جو ہے وہ 40% پلس پاکستان کا جو ٹوٹل ٹیریٹری 43 ٹوٹل اس میں بلوچستان واقع ہے۔ 40% ٹیریٹری جو پاکستان کی وہ بلوچستان کی ہے، دیٹ پاکستان کی جو ہے وہ وہی ہے، 1.25 کروڑ کے قریب اس کی پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے، ایک نیچرل ریسورسز انرچڈ پروونس ہے۔ بلوچستان میں 1948 سے لے کر 2006 تک 5 ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں۔ آخری جو 2006 میں ملٹری آپریشن ہوا وہ نواب اکبر بگٹی کے خلاف ہوا، پرویز مشرف نے کیا تھا۔ آپ نے ابھی ریسنٹلی یہ جو واقعات دیکھ لیے وہ بھی کوئنسیڈنٹلی 26 اگست 2024 کو ہوئے، 18 سال پہلے جب نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ اس تناظر میں ان واقعات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت ڈیٹیل میں تنویر نے ایکسپلین کر دیا کہ بلوچستان میں، اور سوال یہ کہ کیا بلوچوں کی ناراضگی نواب اکبر بگٹی کی وجہ سے بھی ہے کہ جنہوں نے ان کی برسی پہ یہ 18ویں برسی پہ یہ واقعات کیے، یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی کردار کار فرما ہے؟ آپ نے بڑا مشکل سوال ریز کر دیا ہے۔ 5 آپ نے کہا کہ جی آپریشن جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، 5واں ابھی چل رہا ہے۔ جو پہلے 4 آپریشنز ہوئے ہیں وہ بگٹی صاحب کی وجہ سے تو نہیں ہوئے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ آپریشن نہیں، میں ملٹری آپریشنز کی بات کر رہا ہوں۔ میں بات یہ ہے کہ 70 سالوں میں اگر ہم نے 5 آپریشن کیے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو وہاں ایشوز ہیں نا جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ 60s میں ہوا، ہم نے ٹرائبل چیف کو بھی وہاں سے ایلیمینیٹ کیا۔ 70s میں ہوا، ذوالفقار علی بھٹو نے وہ لانچ کیا، اور جو نیکسٹ گورنمنٹ آئی آرمی کی اس نے آ کے اس کو ختم کر دیا۔ اور اس آپریشن کو ختم کرنے کے بعد جو پیریڈ شروع ہوا، دیٹ واز دا موسٹ پیسفل پیریڈ ان بلوچستان ہسٹری۔ ریزن یہ تھی کہ اس وقت کے جو بھی لوکل لیڈرشپ تھی، لوکل گورنر تھے، انہوں نے لوکل لوگوں کے ساتھ جو اپنا ریلیشن شپ رکھا وہ رسپیکٹ والا تھا، وہ پارٹیسپیشن والا تھا، وہ کنسلٹیشن والا تھا، وہ رولنگ والا نہیں تھا۔ رولر بن کے انہوں نے وہاں پر گورن نہیں کیا، جس کی وجہ سے پیس رہا۔ جو لیڈرشپ تھی بلوچستان کی جو ملک سے باہر چلی گئی تھی وہ سارے واپس آ گئے تھے، پھر اس کے بعد وہ باہر گئے۔ تو یہ ہے کہ جی ہم نے جو بھی اپرچونٹیز ملی بلوچستان کے ایشو کو ریزالو کرنے کی، ہم نے وہ مس کی ہے اور لگاتار مس کی ہے۔ ہم نے وہاں پر جو آرٹیفیشل ریپرزنٹیشن ہے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے گیپ پیدا ہوا۔ کیونکہ اولڈ لیڈرشپ جو تھی وہ تو ایکسپائر ہو گئے، سین سے ہٹ گئے۔ جو اگلی لیڈرشپ آئی اس نے دیکھا کہ
یہاں بڑے پرومسز ہوئے ہیں, بڑی ایشورنسز دی گئی ہیں, لیکن آنر نہیں ہوا. یہاں بلوچستان کے اسپیشل پیکیجز بھی چلائے گئے, ٹھیک ہے, بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے بھی اسپیشل پروگرام بنے, لیکن نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ وہاں آرٹیفیشل جو لیڈرشپ ہے, ریپرزنٹیشن ہے, اس کو پروموٹ کیا. گیپ آیا, مڈل کلاس آگے آئی, انہوں نے اپنے حقوق مانگے, حقوق کے بدلے میں جو کچھ انہیں دیا گیا وہ سب کے سامنے ہے. فورسڈ ڈس اپیئرنس ایک بہت بڑا ایشو ہے, وہ آج کا نہیں ہے, وہ 10 سال پرانا بھی ہے, 15 سال پرانا بھی ہے. ہم اس کو کیوں ریزالو نہیں کر سکے؟ ڈیمانڈ کیا ہو رہی ہے جی کہ جن کو آپ نے اٹھایا ہے ان کو لائیں, عدالتیں بھی آپ کو یہی کہہ رہی ہیں, تو ہم وہ پیش کیوں نہیں کر سکتے؟ جس کی وجہ سے ہمیں میجر جو ہے ڈسٹرکشن وہ فیس کرنا پڑ رہی ہے. تو یہ جیسے تنویر نے کہا کہ اب دیکھیں وہاں پر ایک رات میں یا 8 گھنٹے میں کتنا میجر آپریشن ہوا ہے, کتنی ڈسٹرکشن ہوئی ہے. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہاں بیٹھی ہیں کافی عرصے سے, ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, وہ کیوں ناکام ہوا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ یہ قوم کو اس کا جواب دینا چاہیے. تنویر, آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ واقعات جب ہوئے اس وقت چائنا کے جو کمانڈر تھے پیپلز لبریشن گراؤنڈ فورس کے, جنرل لی چیونگ من, وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ چائنا نے ہیویلی انویسٹ کیا ہے بلوچستان میں سی پیک کے تناظر میں, اور یہ واقعات جب ہو گئے تو ظاہر ہے کہ وہ چائنیز نے بھی ایک ری افرم کیا پاکستان کو سپورٹ کے اگینسٹ ٹیررزم. لیکن کیا میسج ان واقعات سے چائنیز کو جا رہا ہے کہ گیٹ آؤٹ آف بلوچستان؟ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا اس میں بیرونی ملک, ظاہر ہے کہ بیرونی ممالک ڈیفینیٹلی, اور کہتے بھی ہیں کہ اس میں کچھ دوست ممالک بھی, ان کا بھی تھوڑا بہت جو ہے نا ہاتھ ہے کہ بلوچستان میں ترقی نہ ہو, بلوچستان میں سی پیک جیسے پروجیکٹس کامیاب نہ ہو. ہم جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے آپٹکس بڑا میٹر کرتی ہیں. آج کل خبر فلیش ہو کے امیجیٹلی پوری ورلڈ میں پہنچ جاتی ہے. ڈیفینیٹلی میسج کنوے ہوا ہے, اور صرف یہی نہیں, مطلب ابھی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ چائنیز کے اگینسٹ ایک ٹپیکل پیٹرن چلا آ رہا ہے. کراچی میں چائنیز کانسلیٹ پہ ہوا تھا, اس کے علاوہ کتنے چائنیز نیشنلز کو کراچی یونیورسٹی کے اندر ٹیچنگ سٹاف تھے ان کو مارا. اس کے علاوہ بے شمار جگہوں پر ہوا, آپ کے پاور پروجیکٹس کے اندر داسو میں اور کئی جگہوں پر جہاں پہ چائنیز نیشنلز کو بومبنگ کر کے اور ان کو بلو اپ کیا گیا, سارا کچھ کیا. تو وہ تو بالکل ہے. اور باہر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 2 ممالک تو بڑا کلیئرلی اوپنلی اگینسٹ ہیں, اسپیشلی ہمارے سی پیک کے, دیٹ از USA اینڈ انڈیا. Indian National Security Advisor, while giving a talk in a university, had openly, جس کی ریکارڈنگ اویلیبل ہے یوٹیوب پہ, کہ we'll make Pakistan bleed in Balochistan. اگر وہ پاکستان 1 لاکھ خرچ کرے گا تو ہم 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ, انہوں نے قیمت لگائی ہے اس کی کہ ہم اتنا خرچ کریں گے جو ہمارے لیے اتنی بات نہیں ہے. تو they are people openly saying, اور پھر they are happy to find like-minded people who are ready to work for them. That is there. تو یہ بالکل ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے, اور ہمیں اس بارے میں علم بھی ہے جو ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے چیزوں کو, بٹ ہمیں اور ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. اور اس کے کاؤنٹر انسرجنسی جو بھی سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اگینسٹ کیا ایفرٹس ہم کر رہے ہیں. اب باتوں سے کام نہیں چلے گا. وی نیڈ ٹو پٹ آر ہاؤس ان آرڈر. امجد, کاؤنٹر انسرجنسی وہ تو آپریشن چلتے رہنا چاہیے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, لیکن جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں, پنجابیوں کے ہوں, پشتونوں کے ہوں, بلوچیوں کے ہوں یا سندھیوں کے ہوں, ان کی رسپیکٹ بس وہ جو ہے نا ضروری ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اب یہ میں نے جیسے عرض کیا, یہ ڈس اپیئرنس, فورس ڈس اپیئرنس ہے, لوگ سامنے آتے بھی ہیں, تو اس ایشو کو حل ہونا چاہیے.
اب یہ جو آپ اس کی پروفائلنگ کریں جو کلنگ ہوئی ہے پچھلے دنوں، وہ پنجابی اسپیسیفک ہوئی، تو انفارچونیٹلی ہمارے جو مین بلوچ لیڈرز ہیں ان کی طرف سے اس کی مذمت بہت کم نظر آئی ہے. آپ کے گریونسز ہیں، بڑے جینون ہیں، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن پاکستان کی کاسٹ پہ نہیں. آپ کو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تو اس کے لیے فورمز موجود ہیں، ہمیں اس پہ جانا چاہیے. اگر الیکشنز جو ہیں ان میں ریگنگ ہو رہی ہے تو اس کو درست کرنا چاہیے. جو آپ کے غلط نمائندے ہیں وہ آپ کے یہ مسائل حل نہیں کر سکتے. آپ آج ایک آپریشن کر رہے ہیں، کل آپ کو ایک اور لانچ کرنا پڑے گا. یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. جہاں چنگاری ہوتی ہے وہاں آگ لگے گی، ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم فارن پارٹس کو ہم یہ بلیم کریں کہ جی وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. پہلے جو پرابلم ہے اس کو تو ریزالو کریں. جو ہماری ریچ میں ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کوئی حق مانگتا ہے اپنا، اس کو اسکول اس کو چاہیے، ہاسپٹل اس کو چاہیے، فریڈم آف سپیچ اس کو چاہیے. کیا مسئلہ ہے، ہم کیوں نہیں دیتے؟ امجد، میں اسی کی کنٹینیوٹی میں بات تھوڑی سی کرنا چاہوں گا. یہ بلوچ لوکل لیڈرشپ، کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہ ہم ایک 47 آنورڈس چارٹ بنائیں اینڈ سی کہ who was holding government in بلوچستان, the chief ministers اور گورنرز، اور جسٹ ایک پیٹرن دیکھا جائے. اور کتنا ڈیولپمنٹ فنڈ گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا بلوچستان کو، کیا خرچ ہوا، اگر ہے تو اگر 5% بھی لگتا ہے کہیں ویزیبل ہے وہ چیز ساری. چونکہ گریونسز وہیں سے شروع ہوتے ہیں، جس طرح انہوں نے بات کی کہ اسکول چاہیے، ہاسپٹل چاہیے، اور بیسک جو روڈ کمیونیکیشن، جو بیسک چیزیں ہوتی ساری کچھ. نا لیڈرشپ بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نامینیٹڈ ہے یا الیکٹڈ ہے، دس نیڈس ٹو بی سارٹیڈ آؤٹ کہ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. اب اگر کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو پک کر کے بٹھا دیا جاتا ہے اینڈ دے آر ناٹ ریپرزینٹنگ دی پیپل آف بلوچستان، سو دس نیڈس ٹو بی سارٹیڈ آؤٹ. تو یہ ساری چیزیں آئی تھنک دیکھنے والی کہ ہمیں، میں تو صرف اسکیچی سی بات کر رہا ہوں، بٹ یہ اس کا امپیکٹ ہے. اب لیڈرشپ اگر وہ سارے لوگ لوکل تھے تو وائی ور دے ناٹ ایبل ٹو اسپیک فار دیئر اون پیپل اور ورک فار دی پروونس. آئنسٹائن کہتے ہیں کہ ٹرائنگ ٹو ڈو دا سیم تھنگ اگین اینڈ اگین از انسینٹی اینڈ اسٹوپڈیٹی. ہم نے نیکٹا کے تحت کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کو بار بار آزمایا، وہ فیل ہو چکا. اب ظاہر ہے کہ اب یہ جو نئی بلوچ یوتھ لیڈرشپ آ چکی ہے، انہوں نے پرانی لیڈرشپ جو مری، مینگل اور دوسرے لیڈرز تھے ان کو جو ہے نا سائڈ لائن کر دیا. اور اختر مینگل نے تو کہہ بھی دیا کہ جو اب نئے لوگ آئے انہوں نے تو ہماری سیاست ہی ختم کر دی ہے. آپ کیا کورس آف ایکشن سمجھتے ہیں، یا کریکٹ کورس آف امیڈیٹ کورس آف کریکشن کیا ہونا چاہیے؟ ود ریگارڈ ٹو دی گورننس پہ آپ بات کر کس پہ کہنا ایگزیکٹلی ان پولیٹیکل جو ہے وہاں پر ایک لایا جائے کہ دیکھیں سسٹم تو ریپرزینٹیٹیوز، آپ پروونس کا الگ تو نہیں کر سکتے. جو پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم ہے، الیکشنز اسی پیٹرن سے ہوں گے. ایگزیکٹلی. بٹ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر، دیٹ از امپورٹنٹ. اور جو لیڈرشپ ہے، بجائے ان کو کہ فورس کیا جائے یا نامینیٹ کیا جائے، ان کے بجائے لیٹ پیپل چوز دیئر اون لیڈر. آئدر لیٹ اٹ بی یوتھ آتی ہے یا پرانے لوگ آتے ہیں. کیونکہ ایک ٹپیکل پیٹرن ہے آپ کا، یو ہیو اے پشتون بیلٹ ہے، آپ کا براوی علاقہ ہے، بلوچ علاقہ ہے، تو ہر جگہ کی لیڈرشپ چیزیں ہیں. آئدر یو وانٹ ٹو فالو دیٹ اور اس کو آپ فری ہینڈ دیں. الیکشن کمیشن، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، یہ سردار نامینیٹڈ لوگ نہ ہوں بلکہ ریپرزینٹیٹیو لوگ؟ وہ بات ہے کہ ان کو موقع دیا جائے ٹو رن فار دی الیکشن. موجودہ جو وہاں بلوچستان میں جتنے بھی ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ سارے نامینیٹڈ لگ رہے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ الیکشن سے چند دن یا چند مہینے پہلے انہوں نے پارٹیاں تک بدلی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نواب اسلم رئیسانی وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے،
اور الیکشن سے 1 مہینہ پہلے جمعیت علماء فضل الرحمان گروپ میں آئے اور وہ اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو لے آئے اور وہ نان پشتون ہیں اور ظاہر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی زیادہ تر پشتون پارٹی ہے اور وہ مولویز بھی نہیں ہیں جس طرح مولانا فضل الرحمان کی پارٹی از فیمس فار دیز دینی لوگوں کو لے کے آتے ہیں. اسی طرح یہ موجودہ چیف منسٹر سرفراز بگٹی جو ہے یہ پہلے باپ پارٹی میں تھے, ابھی وہ پیپل پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس طرح کی لیڈرشپ اگر آئے گی اور نامینیٹڈ ہو کے آئے گی تو اس کا تو پھر صحیح ریپریزنٹیشن بلوچستان کے لوگوں کی نہیں ہو رہی ہے. بٹ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں پیپل کیپ آن چینجنگ لائلٹیز. اب یہ کہ آئدر یو شوڈ سے کہ ایوری مین ہیز ہز پرائز, اور وہ اپنی افیلیشنز آگے جا کے چینج کر دیتے ہیں. یہ آپ ویری ڈیفیکلٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ جی ہی ہیز سم مسٹر ایکس وائی زی, ان کو نے یہ پارٹی چھوڑ دی وہ چھوڑ دی, کیونکہ پورے پاکستان میں صرف نیشنل اسمبلی میں آپ دیکھ لیں آپ کو کیسے لوگ ملیں گے جو کہ اپنی پارٹیز چینج کر لیتے ہیں. تو بلوچستان از نو ایکسیپشن. تو وہ صرف یہ کہ اگر آپ کوئی نیا ماڈل سوچنا چاہتے ہیں وہاں کے لیے ٹو گیو چانس ٹو دا یوتھ آف بلوچستان اور دا ریئل لیڈرشپ آف پاکستان, دین آئی تھنک somebody will have to sit down and think about it, برین اسٹارمنگ کریں اور دیکھیں کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر پیپل آر ناٹ کمفرٹیبل اور ہیپی دا وے تھنگز آر تو کیسے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کوئی نیا فارمولا ڈھونڈنا پڑے گا وہاں کے لیے. جینون ریپرزنٹیٹیو جو بلوچستان کے ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ جو ہے وہ انیشیٹ کرنا چاہیے. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ کنیٹک اور نان کنیٹک سٹیپس جو ہیں وہ لینے ہوں گے. ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے بلوچستان کی. ان کے نیچرل ریسورسز ہیں جو ان کا رائٹ بنتا ہے بلوچستان کے لوگوں کا, وہ ان کو ملنا چاہیے. لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ بلوچستان میں کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کے بعد پھر مس یوز آف دی اتھارٹی, اور ساتھ نیچرل ریسورس کی صحیح جو ہے نا بلوچستان کو جو لائلٹی ملتی بھی ہے تو وہ دیٹ از ناٹ اسپینٹ آن بلوچستان, وہ کسی اوروں کے اس میں چلا جاتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ گورننس کے ایشوز ہیں, یہ اس لیے ہے کہ جی جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہے بلوچستان میں اور باقی صوبوں میں بھی وہ میرٹ بیس نہیں ہوتی. ابھی آپ دیکھیں یہ بڑے سینئر پولیس آفیسرز ہیں, طارق کھوسہ صاحب نے بڑا اچھا ایک آرٹیکل لکھا اسی ایشو کے اوپر, جو ان پہ بیسک لائن تھی وہ یہ تھی کہ یہ رسپیکٹ بلوچ. انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے, آئی جی پولیس رہے ہیں بلوچستان کے, وہ ایس پی بھی رہے ہیں وہاں پر, انہوں نے کافی لمبا ٹینیور وہاں کیا ہے. ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ دیکھیں تو لگتا ہے وہاں پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. آپ 60s 70s کے جو بیوروکریٹس ہیں انہوں نے جو بکس لکھی ہیں وہ آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ جی وہاں تو کوئی جیسے کوئی گیسٹ کے اوپر فائر کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. وہاں پر اتنی رسپیکٹ تھی, انٹرنیشنل ٹورسٹ پورے بلوچستان سے ہو کر آگے پاکستان میں آتے تھے, کبھی یہ ایشو نہیں ہوئے. تو یہ آج ایشو کیوں ہے؟ فارن ایلیمنٹس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ جو چنگاری ہے اس کو تو ہم ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بات کی جائے بلوچیوں سے, پشتونوں سے جو وہاں پر ہیں, ان کو رسپیکٹ دی جائے, ان کو شیئر کیا جائے جو ان کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, ان کو بتایا جائے. آپ 90 سے کم از کم آپ دیکھ لیں ہر حکومت نے اسپیشل بلوچستان فنڈ جو ہے وہ قائم کیا, بلینز آف روپیز جو ہیں وہ اناؤنس کیے گئے. بٹ آن گراؤنڈز نتھنگ. ہمیں یہ پوچھنے کا حق ہے, بلوچیوں کو یہ پوچھنے کا حق ہے جی وہ پیسے کدھر گئے, کہاں لگائے گئے, وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نظر کیوں نہیں آتے, کیوں عام بلوچی آج بے روزگار ہے. یہ ایک سوال ہے. باقی جگہ بھی روزگاری ہے, بلوچیوں میں زیادہ ہے حالانکہ ان کی تعداد کم ہے. ٹھیک ہے نا, اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو ان کو پھر آگے لایا جائے. ان کے لیے جیسے فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے کوئی اسپیشل ایگزامز بھی کیے تاکہ ان کے لیے میرٹ میں بھی تھوڑا سا کمپرومائزز کیا گیا تاکہ ان کو مین اسٹریم کیا جائے, ان کو بیوروکریسی میں لایا جائے. تو ایسے سٹیپس بار بار لیے جائیں تاکہ وہ لوگ آگے آئیں اور اپنا جو رول ہے نیشنل ڈیولپمنٹ میں وہ پلے کریں. مزے کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے کوٹے پہ دوسرے لوگ ڈومیسائل بنا کے وہ آ جاتے ہیں. یہ ایک ایشو ہے, اس کو اچھی گورننس ہوگی تو یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی, یہ کنٹرول ہو جائیں گی. یہ جو ریاض نے بات کی فائنینشیل کرپشن کی, پھر ریممبر یہ کچھ عرصہ پہلے ٹیلی ویژن پہ دکھایا گیا تھا کہ کیش واز فاؤنڈ ان 86 crore سیکٹریز ہاؤس.
اٹ واز آؤٹ آف دوز فنڈز. تو آپ جب تک یہ مائنڈ سیٹ یہ چینج آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پیسہ غائب کیا جاتا ہے. ہاں تنویر، بلوچستان کے اس موومنٹ میں یہ جو ابھی شروع ہے اس میں خواتین بھی شامل ہیں. بلوچ فیملی یا بلوچ کلچر میں خواتین کو وہ کبھی نہیں لاتے. ایک خاتون ہے نیزال کرد، وہ ایڈوکیٹ ہے، وہ شی از اے لائر. دوسری خاتون ہے محال بلوچ، وہ بھی ایک ایڈوکیٹ ہے. انہوں نے اپنے آپ کو، محال بلوچ نے تو سوسائڈ بمبر یہ لسبیلا میں اپنے آپ کو اڑا دیا. اب ایک نئی خاتون ہے ڈاکٹر یہ بلوچ جو ہے مہرنگ بلوچ، وہ ابھی وہ اس کا صرف ایک ہی موٹو ہے اباؤٹ ڈس اپیرنسی. وہ 10 سال کی تھی کہ جب اس کے والد کو لے جایا گیا اور اس کے 2 سال کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ان کو ملی. وہ اپنے والد کیا ڈس اپیرنسز لوگوں کا پوچھ رہی ہیں کہ کہاں گئے وہ لوگ. اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بلوچ جو ہے نا وہ دوسرے ممالک میں جا کے چھپ گئے ہوں یا وہ بولے، لیکن زیادہ تر ان کی گریونسز یہی ہے کہ جی ان کے ڈیئر اینڈ نیئر جو رشتہ دار ہے، کسی کا بھائی، کسی کا والد، کسی کے جو ہے نا وہ بیٹا، وہ غائب ہے. تو کیا ہمارے اسٹیٹ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کم از کم جواب دے سکے کہ اور یا ایک اسپیشل کمیشن بنائے کو معلوم کرے کہ یہ لوگ کہاں پر ہیں؟ شور امجد، دس از موسٹ انفارچونیٹ اور اٹ کین بی ڈن. ایسی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اور دوسرے کورٹس نے کئی دفعہ آرڈر بھی کیا، کنسرنڈ ایجنسیز کو سب کچھ کہا گیا ہے. آئی تھنک اٹس ٹائم کہ دی گورنمنٹ آف دا ڈے شوڈ آئی تھنک فائنلی ڈیسائڈ، بیکاز کورٹ بلاتا ہے اگلے بالکل جواب دے دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے. ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ چیز آفٹر آل وہاں پہ جو ایریا ہے وہاں بھی کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں گی، لوکل والی ہوں گی، دوسری ہوں گی. آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں. ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ جو ہے اس تربت کے رہنے والے تھے اور کراچی میں وہ میڈیکل کالج میں گولڈ میڈلسٹ تھے. اس کے بھائی کو I think he did from بولان میڈیکل کالج. جی ہاں بولان، وہاں سے گولڈ میڈلسٹ and then he went to fashion. تو وہاں اس کے بھائی کو غائب کیا گیا اور 2 سال کے بعد ٹارچر کر کے اس کو اس کے حوالے کیا گیا. وہاں سے وہ جو ہے نا وہ ڈیسیڈنٹ بن گیا. تو دیکھو اس طرح کے واقعات جب ہوں گے تو ہم خود لوگوں کو اس راہ پہ لا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. جی بالکل. آخری سوال جناب، واٹ از دا وے فارورڈ؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو کنیٹک اور نان کنیٹک میں آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. آپ کو کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے تمام گروپس کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ کرنا ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے دیٹ از دا وے فارورڈ. جو جغرافیہ بدلنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ تو آپ کنیٹک آپ کے پاس آپشن موجود ہے. جو اپنے رائٹس مانگتے ہیں ان سے کے ساتھ بیٹھیں. یوتھ جو ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک پروگرام میں ہمارے فارمر فارن سیکرٹری ریاض حسین کھوکھر صاحب نے کہا تھا کہ جی جب وہ کوئٹہ گئے انہوں نے یوتھ کے ساتھ جو انٹریکشن کیا تو وی سیٹ کہ جی میں تو بڑا ڈسٹرب ہوا کہ جی کیسی ایسی باتیں ہیں. تو وہ ان سے ان کی میسج ان کا یہ تھا کہ جی ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، یہ ورنہ حالات خطرناک ہو جائیں گے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 دن سے کیا صورتحال ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو اسپیشل آپ ڈیولپمنٹ پلانز بناتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں اور پھر اس پہ آپ رپورٹس بھی دیں، میڈیا میں اس کو ہائی لائٹ کریں کہ جی کیا کام ہو رہا ہے. اگر 10 بلین روپیز کا ایک پیکج دیا گیا ہے تو وہ کہاں خرچ ہوا. ایسے تو نہیں جیسے یو ایس جو ہے وہ $1 بلین کی ایک آپ کو ایڈ دیتا ہے، پتہ چلتا 900 ملین ادھر ہی رہ گئے، پاکستان میں 100 ملین آئے. تو یہ ہمیں دوسرے صوبوں کے ساتھ یہ اپروچ نہیں رکھنی چاہیے. اور آخری میرا میسج یہ ہے اور ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹس گارنٹیڈ ہیں انشور کریں کہ وہ لوگوں کو دیے بھی جائیں. یوتھ جو ہے وہ مس گائیڈ ہے. فارن جو پارز ہیں ان کے پاس اپرچونٹیز ہیں، وہ پیسہ خرچ کر کے آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ چنگاری جو ہے اس کو ختم کریں تو مسائل حل ہو جائیں گے. خواتین حضرات، آپ نے گفتگو کو سنا. آپ
کی رائے بھی ہم متمنی ہیں. ہم نے اپنی طرف سے بلوچستان کے مسئلے کو کافی اس پہ گفتگو کی، اپنے رائے دی، اور ہم آپ کے رائے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ حافظ.